بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم تلک الرسل یہ پیغمبر ہیں فضلنا ہم نے فضیلت دی بعضهم ان میں سے بعض کو علی بعض بعض پر منہم ان میں سے بعض وہ ہیں من کلم اللہ جن سے اللہ تعالی نے کلام کیا ورفع بعضهم درجات اور بلند کیے رب تعالی نے ان میں سے بعض کے درجات وآتینا اور دیے ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو البینات واضح نشانیاں وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے تائید کی ان کی بروح القدس پاکیزہ روح کے ساتھ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالی چاہتا مَقْتَتَلَ الَّذِينَ نہ لڑتے وہ لوگ من بعدہم جو ان کے بعد ہوئے من بعد ما جاءتهم البینات بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلیلیں پہنچ چکی ولیکن اختلفوا اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا فمنہم من آمن بس بعض ان میں سے وہ تھے جو ایمان لائے ومنہم من کفر اور کچھ ان میں سے وہ تھے جنہوں نے کفر اختیار کیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالی چاہتا مَقْتَتَلُوا وہ نہ لڑتے وَلَكِنَّ اللَّهَ اور لیکن اللہ تعالی
یفعل ما یرید کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، انفقوا خرچ کرو، مما رزقناکم اس چیز میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، من قبل ان یأتی یوم پہلے اس سے کہ وہ دن آئے، وہ دن لا بیع فیہ جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ اور نہ دوستی، ولا شفاعہ اور نہ سفارش، والکافرون هم الظالمون اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو اور اللہ تعالی ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی زندہ رہنے والا ہے، القیوم قائم رہنے والا ہے، لا تأخذہ نہیں پکڑتی اس کو سنۃ اونگ، ولا نوم اور نہ نیند، لہو اسی کا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی کون ہے وہ ذات، یشفع جو سفارش کرے، عنده اس کے ہاں، الا باذنہ مگر اس کی اجازت سے۔ یعلم جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون اور نہیں احاطہ کر سکتے، بشیء من علمہ اللہ تعالی کے علم میں سے کسی چیز کا، الا بما شاء مگر وہ جو رب چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات وسیع ہے کرسی اس کی آسمانوں، والارض اور زمین پر، ولا یئودہ حفظہما اور نہیں تھکاتا رب تعالی کو آسمانوں اور زمینوں کا حفاظت کرنا، وهو العلی اور وہ بلند ذات ہے، العظیم بڑی عظمت والا۔ یہ تھا ان آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ۔ یہاں سے تیسرا سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالی نے پچھلی آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل کے متعلق ذکر فرمایا تھا اور جہاد کا ذکر فرمایا تھا۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے دوسرے سپارے کی آیت کے آخر میں فرمایا، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ کہ یہ جن رسولوں کا پیچھے ذکر ہوا ہے، جیسے شروع میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، اور دوسرے پیغمبر 1,24,000 کم ہو کے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء رسول کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، تمام اللہ کے رسول، اللہ کے نبی جتنے بھی دنیا میں آئے، ہمارا سب پہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے پیغمبر، سارے رسول برحق ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے کسی ایک نبی کا بھی انکار کرتے ہیں تو گویا وہ
1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے انکار کے برابر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھی دنیا میں مبعوث فرمائے، قرآن پاک کے اندر صرف 25 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا نام آتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 کم و بیش، اور باقی قرآن کے اندر الرسل، المرسلین، من النبیین، انبیاء، اس طرح کے الفاظ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے آتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا مکلف نہیں بنایا، پابند نہیں بنایا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء رسول دنیا میں تشریف لائے ہیں تو سب کے ناموں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ اس چیز کا اللہ نے پابند نہیں بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ناموں کو یاد کرو تو بڑا مشکل تھا۔ تو ہمارے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، ہمارا سب پہ ایمان ہے کہ اللہ کے تمام انبیاء رسول برحق تھے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور سب سے آخر میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، آپ اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اور ہمارے امام مفصل کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اس بات پہ ایمان ہے کہ اللہ کی ذات پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، ان تمام چیزوں پر جو ہے وہ ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو اللہ فرماتے ہیں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پیغمبر ہیں، ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، منہم ان میں سے وہ پیغمبر بھی ہیں من کلم اللہ، جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا۔ اب جیسے قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کلام کیا، یعنی فرشتے کی وساطت کے بغیر براہ راست۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے براہ راست کلام فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی کون سے تھے؟ تو آپ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے بغیر فرشتے کی وساطت سے براہ راست کلام فرمایا۔ اور اسی طرح جناب
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے جاتے ہیں تو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرشتے کی وساطت کے بغیر کلام فرمایا، اور اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست 3 تحفے عطا فرمائے۔ اس میں پہلی 50 نمازیں تھیں، جو کرتے کرتے 5 رہ گئی، اگر 50 ہی باقی رہتی تو دوسرا تحفہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو براہ راست عطا فرمایا وہ سورہ بقرہ کی آخری آیات مبارکہ آمن الرسول بما انزل الیہ سے لے کر آخر تک، اور تیسرا تحفہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ زبانی طور پر وعدہ فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ تیری امت میں سے وہ شخص من مات لا یشرک بی شیئا، جو مرا اس حال میں کہ اس نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرایا، تو فرمایا کہ جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا اس کے علاوہ فرمایا کہ میں آپ کی امت کو بخش دوں گا، لیکن اس شخص کے لیے بخشش نہیں ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یشرک ان یغفر به ویشرک ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف فرما دیں، لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں فرماتے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ رب العالمین کا ایک قانون ہے، ایک اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے اس کے مطابق اسے جزا و سزا دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنی رحمت کے ساتھ قیامت کے دن پہلے قدم پر ہی کسی گناہگار انسان کی بخشش فرما دیں تو اللہ رب العالمین سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے، یہ میرے پیغمبر ہیں اور ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسرے انبیاء پہ فضیلت نہ دو، یا حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا۔ تو اس میں محدثین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ جس فضیلت کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے اس میں ہم جہاں تک نبوت اور رسالت کا تعلق ہے اس میں ہم تفریق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد من رسله، لیکن جہاں تک انبیاء کرام علیہ السلام کی بعض خصوصیات کا تعلق ہے، ان کی عظمت کی بات ہے، تو جس چیز کو اللہ نے بیان فرمایا ہے اسی چیز کو بیان کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بعض انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت کو اتنا بیان کیا جائے اور دوسرے انبیاء کی توہین کی جائے، تو فرمایا کہ یہ چیز جائز نہیں ہے۔ جہاں پہ اللہ نے جو بیان فرمایا ہے تو اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں میں سے بعض کے درجے بلند فرمائے۔ اس بعضہم سے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے کہ تمام پیغمبروں کے امام، تمام پیغمبروں کے سردار، اور اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ نے جو عظمت عطا فرمائی ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ ہمارے جیسے گناہگاروں پر اللہ کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمارے جیسے گناہگاروں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
امتی بننے کا شرف عطا فرمایا اور دعا فرمائے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے، ہمارا ظاہر بھی ہمارا باطن بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی کے مطابق ہو۔ اس امت کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اللہ کے نبی ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، لیکن یا اللہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما۔ تو اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، دنیا میں 40 سال زندہ رہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کہ امتی ہونے کی حیثیت ہے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، نہ کہ نبی بن کے آئیں گے۔ تو فرمایا کہ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اس بعضهم سے مراد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مراد ہے کہ اللہ تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عظمت، فضیلت اور رتبہ اور شان عطا فرمائی۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے دی عیسیٰ بیٹے مریم علیہ السلام کو واضح دلیلیں۔ جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اس کے ساتھ ان کی والدہ کا تذکرہ ہوا ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، جس سے جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا تھا، اور قیامت کے دن بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے وہ یہی کہیں گے کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ آپ میری عبادت کرو؟ تو فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے دی عیسیٰ بیٹے مریم علیہ السلام کو واضح دلیلیں۔ اب وہ واضح دلیلیں کیا تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے تھے، جن کا آگے ذکر آئے گا کہ وہ مادر ذات آدھے جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کی آنکھوں پہ ایسے ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں بینائی عطا فرما دیتے تھے۔ اسی طرح برس کے جو مریض ہوتے تھے جن کا آج تک بھی علاج ریاست نہیں کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ شفا عطا فرما دیتے تھے۔ اگر کوئی بندہ گھر سے کوئی کھانا کھا کے آتا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے تو یہ چیز کا کیا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلیلیں دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا تھا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی، اللہ کا دین پہنچایا، تو جیسے آج ہوتا ہے لوگ مخالفت کرتے ہیں، جان کے دشمن ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے تھے تو ان کے ساتھ حضرت جبریل امین جو ہے وہ ساتھ ہوتے تھے۔ جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسان، یہ جو مشرکین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ شعر کے اندر ان مشرکین کو جواب دو۔ اور جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان مشرکین کو جواب دیتے تھے، اشعار کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرماتے تھے، تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ تو جبریل کے ذریعے حسان ابن ثابت کی مدد فرما، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام حضرت حسان کی ساتھ ہوتے تھے اس حوالے سے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح القدس کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہتے مَقْتَتَلَ، نہ لڑتے الَّذِينَ من بعدهم، وہ لوگ جو ان پیغمبروں کے بعد آئے، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ایمان پر مجبور کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ مرضی سے ایمان لاؤ، مرضی سے کفر اختیار کرو. مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمام لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دیتے. جب تمام لوگ ایمان لے آتے تو پھر کوئی جھگڑا باقی نہیں رہتا، کوئی اختلاف نہیں رہتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو ایمان لانے پہ مجبور نہیں فرمایا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام اللہ کے جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سب مومن ہیں، ان میں کوئی دوسرا مذہب سے کسی کا کوئی تعلق نہیں. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمام انسانوں کو بھی ایمان پر مجبور کر دیتے. لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے دونوں راستے بتلا دیے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اللہ نے کتابیں نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور پیدا نہیں فرمایا. دونوں راستے بھی بتلا دیے، دونوں راستوں کا انجام بھی بتلا دیا. اگر انسان کو اللہ تعالیٰ مجبور کر دیتے تو انسان کی فضیلت باقی نہ رہتی. جیسے ابھی انسان کی جو اشرف المخلوقات اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، فرشتوں پہ فضیلت تھی، تو فرشتوں پہ جو انسان کو فضیلت تھی اس کا کمال یہی ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کی دونوں طاقتیں رکھی ہیں. تو جب انسان گناہ کے قریب جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ناراض کروں گا، اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا. تو جب وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس گناہ سے رک جاتا ہے تو اسی وجہ سے اللہ نے انسان کو عظمت عطا فرمائی ہے. اگر وہ گناہ کر ہی نہ سکتا تو انسان کا کمال کیا. جیسے ایک نبینا شخص ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے ساری زندگی کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. تو وہ کسی غیر محرم کو دیکھے گا کیسے؟ اس کے اندر تو دیکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے. کمال تو اس شخص کا ہے کہ جس کے سامنے کوئی غیر محرم آتی ہے اور پھر وہ اپنی نگاہیں جھکا لیتا ہے کہ مجھے میرے اللہ نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھنے سے منع فرمایا ہے. تو یہ اس کا کمال ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور پیدا نہیں فرمایا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر دونوں راستے بھی بتلا دیے، دونوں راستوں کا انجام بھی بتلا دیا. اس کے بعد فرمایا کہ تمہارا جی چاہے تو ایمان لاؤ، جی چاہے تو کفر اختیار کرو. جو اعمال ہوں گے اس کے مطابق جزا و سزا ہوگی. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، تو بعض ان میں سے وہ ہیں کہ جو مرضی سے ایمان لائے. وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے مرضی سے کفر اختیار کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالی چاہتا، مَقْتَتَلُوا، وہ نہ لڑتے. وہ اس طرح کہ جب سارے ایمان لے آتے تو آپس میں لڑائی اور جھگڑا اختلاف ہی ختم تھا، پھر لڑائی کی کوئی بات ہی نہیں رہتی تھی. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ،
یفعل ما یرید، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جو ارادہ کرتا ہے، اور اس کا ارادہ کیا ہے؟ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پیچھے جو ہے وہ جہاد کے متعلق ذکر تھا۔ اب جہاد کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، اس میں خرچہ بھی ہوتا ہے، بعض لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن مال ان کے پاس ہے ہی نہیں، تو کیا خرچ کریں گے؟ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما، اس مال سے، رزقناکم، جو ہم نے دیا ہے تمہیں۔ یعنی یہ رزق، یہ مال جتنا بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں رزقناکم، یہ تمہیں ہم نے دیا۔ بعض دفعہ انسان یہ کہتا ہے جی میں نے، جیسے وہ قارون جو تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے مال کے اندر اللہ نے تجھے یہ مال دیا ہے، خزانہ دیا ہے، اس میں غریبوں کا بھی حق ہے۔ تو وہ کہنے لگا یہ تو سارا جتنا بھی ہے مجھے اللہ نے کیا تو یہ تو میری اپنی محنت ہے، میں نے کمایا۔ اللہ نے فرمایا سارا مال اس کے سر پہ رکھ دو، اس کو دسا دو زمین کے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ دیا ہوا ہے میرا دیا ہوا ہے، اور اس دیے ہوئے میں سے میرے راستے میں خرچ کرو۔ اب دیکھیے، اگر انسان اپنی محنت سے، بے شک محنت کرنی چاہیے جتنا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، لیکن اگر اپنی محنت سے کوئی کما سکتا ہے تو پھر اس شخص کو زیادہ مال و دولت ملنا چاہیے، جو بیچارہ صبح سے لے کے شام تک دھوپ کے اندر کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو پھر تو ایک مزدور جو ہے اس کو سب سے زیادہ ملنا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو ایئر کنڈیشنوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک قلم چلتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جتنا بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ جسے چاہتے ہیں وہ عطا فرماتے ہیں۔ اس کے لیے انسان کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کو فرمایا کہ حلال طریقے سے کماؤ۔ قیامت کے دن یہ بھی ایک سوال ہوگا کہ مال کیسے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، یہ بھی پہلا سوال ہوگا۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو مال ہم نے آپ کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل، پہلے اس سے، ان یأتی یوم لا بیع، کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ اس دن سے مراد ہے قیامت کا دن۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے نیکی کر لو۔ فرمایا کہ وہ دن ہوگا کہ قیامت کے دن اگر کوئی شخص، پہلے تو وہاں پہ کوئی اس طرح کا مال ہوگا بھی نہیں، لیکن اگر کوئی شخص ایمان حاصل کرنے کے لیے ساری دنیا کا مال جتنا بھی ہے وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو دینے کے لیے تیار ہوگا اپنی جان چھڑانے کے لیے، تو فرمایا کہ نہیں چھڑا سکے گا، اس لیے کہ وہ دن جو ہوگا وہ یوم الجزا ہے، یوم العمل نہیں ہے۔ دنیا جو ہے یہ عمل کا گھر ہے، یا دنیا کے اندر اعمال کیے جاتے ہیں اور آخرت میں جو ہے اس کی جزا ملے گی۔ تو فرمایا کہ اس دن سے پہلے پہلے نیکی کر لو، یأتی یوم لا بیع، کہ وہ دن آ جائے جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، وہ قیامت کا دن ہے۔ اور وہ دن ہوگا کہ جس دن فرمایا کہ کوئی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وفصیلتہ التی تؤویہ، جو مجرم ہوگا
اسے کہا جائے گا تیری ساری برادری کو من فی الارض جمیعا، جو زمین میں ہے سب کو تیرے بدلے میں دوزخ میں ڈال دیں اور تجھے دوزخ سے نکال دیں، تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے دوزخ سے نکال دو، سب کو دوزخ میں ڈال دو، مجھے یہ منظور ہے۔ یود المجرم، مجرم پسند کرے گا کہ ہاں میرے پروردگار، میری ماں، میرے باپ، میری اولاد، میرے بھائی، میرے سارے خاندان کو سب کو دوزخ میں ڈال دے اور مجھے نکال دے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ایسا سودا ہرگز نہیں ہوگا، یہ تو اسے کہا جائے گا۔ تو فرمایا کہ اس دن سے پہلے کہ جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ، اور نہ خالی دوستی کام آئے گی۔ یہ جو دنیا کے اندر ہوتا ہے نا میرا دوست میرے کام آ جائے گا، فرمایا کہ اس دن دوستی بھی کام نہیں آئے گی۔ ہاں اتنی بات یاد رکھنا، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، مگر کون سا دوست کام آئے گا اس دن؟ الا المتقین، جو متقین ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، متقی لوگ ہوں گے، وہ اس دن بھی ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ بخاری شریف کی روایت کے اندر آتا ہے ایک مجرم کو حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو جہنم میں ڈال دو اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اب وہ شخص جو ہے مسجد میں نماز پڑھتا تھا، تو جو لوگ اس کے ساتھ نماز پڑھتے تھے وہ دیکھیں گے کہ وہ ہمارا ساتھی جو ہے جہنم میں جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں فرمائیں گے کہ تم جنت میں جاؤ اور ایک جو تھا اسے جہنم۔ تو اب یہ جو لوگ ہوں گے یہ اللہ رب العالمین کے دربار میں عرض کریں گے کہ یا اللہ یہ تو ہمارے ساتھ دنیا میں نمازیں پڑھتا تھا، نیک اعمال کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس شخص کے گناہ زیادہ تھے، اس لیے اسے ہم دوزخ میں ڈالنا ہے اور آپ جو ہے وہ جنت میں چلے جاؤ۔ اب یہ جو متقین لوگ جو ہوں گے، جو اس کی جماعت ہوگی جن کے ساتھ وہ رہتا تھا اچھے لوگوں کے ساتھ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں التجا کریں گے، عاجزی کریں گے، منت کریں گے کہ یا اللہ اس کی بخشش فرما، جب تک آپ اس کی بخشش نہیں فرماتے تو ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے جب وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعائیں کریں گے تو اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ اپنے ساتھی کو، جہنم جو ہے وہ ہم نے آپ کے لیے جنت بنا دی ہے، اس کو نکال کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ فرمایا کہ دوستی جو کام آئے گی وہاں پہ وہ کس کی کام آئے گی؟ الا المتقین، متقی لوگوں کی دوستی کام آئے گی۔ دنیا کے اندر تو جو لوگ جو ہے دین کے ساتھ وابستہ ہیں، میرے خیال میں کم ہی لوگ جو ان کے ساتھ بیٹھنا پسند فرماتے ہیں، لیکن آخرت میں جو ہے یہ ہماری دنیا کی جو دوستیاں ہیں نا کہ اس کا بڑا اسٹیٹس ہے، اس کا بڑا کاروبار ہے، جناب اس کے فلانے کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ سب یہاں ہی رہ جائیں گے۔ وہاں جو دوستی کام آئے گی الا المتقین، وہ صرف متقی لوگوں کی، نیک لوگوں کی دوستی کام آئے گی۔ تو فرمایا کہ ولا خلۃ، نہ خالی دوستی وہاں پہ کام آئے گی، ولا شفاع، اور نہ سفارش ہوگی۔ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام ہے، چلو یہ میرا دوست ہے اور یہ اس کے ذریعے نہیں ہوگا تو کسی دوسرے سے سفارش کرا لیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں اس بازار کے اندر قیامت کے دن نہ تو مال کام آئے گا، چاہے دنیا کے سارے خزانے وہاں پیش کر دیے جائیں، اور نہ دوستیاں کام آئیں گی، نہ سفارش کام آئے گی، مگر یہ سفارش اس کے لیے کام نہیں آئے گی کہ جو ایمان نہیں لایا۔ اہل ایمان کے لیے بھی وہاں سفارش ہوگی، جیسے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سفارش ہوگی، فرشتوں کی شفاعت ہوگی، قرآن پاک کے حافظوں کی سفارش ہوگی،
اولیاء اللہ کی سفارش ہوگی، چھوٹے بچے جو فوت ہو جاتے ہیں وہ اپنے والدین کے لیے سفارش کریں گے، تو درجہ بدرجہ. لیکن یہ جو شفاعت ہوگی، یہ جو سفارش ہوگی وہ اہل ایمان کے لیے ہوگی. ولا شفاعت، جو شخص ایمان نہیں لایا، کفر کے اندر ہے، اس کے لیے وہاں کوئی سفارش نہیں ہوگی. اس لیے فرمایا والکافرون هم الظالمون، جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں، ان کے لیے کوئی سفارش نہیں. قرآن کریم سارا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ لمبی حدیث ہے کہ تمام لوگ مل کر انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے آپ ہمارے باپ ہیں، جد الانبیاء ہیں، اللہ کے دربار میں آپ ہماری سفارش فرمائیں. کم از کم حساب تو شروع ہو جائے. اس کے بعد دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام، تو آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے آگے یاد ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں گر کر اللہ رب العالمین کے سامنے اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ ایک ہفتے کی مقدار کے برابر. اور فرمایا کہ یلہمونی بمحامد لم تحضرانی الان، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی کلمات سجدے میں القاء فرمائیں گے کہ جو اس وقت مجھے معلوم نہیں. یعنی اس وقت فرمایا کہ جو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کی جو حمد و ثنا بیان کروں گا، تو پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے ارفع رأسک اشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول ہوگی. اس کا نام ہے شفاعت الکبریٰ. تمام کائنات کے لیے سفارش ہوگی، ان کا حساب جلدی ہو. وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. تو فرمایا کہ مومن کے لیے سفارش ہوگی لیکن کافر کے لیے کوئی سفارش نہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم تو سارا ہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مگر سارے قرآن کریم میں سب سے زیادہ جو فضیلت والی آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ قرآن میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ اعلم ورسولہ، اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی، آیت الکرسی وهو العلی العظیم تک. اور اس کو آیت الکرسی اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. یہ جو فضیلت اللہ نے اس کو عطا فرمائی، کلمات کے لحاظ سے نہیں بلکہ عظمت کے لحاظ سے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالی دوسری نماز تک اس کی ہر قسم کی حفاظت فرماتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے بیچ میں جو فیصلہ ہے وہ صرف موت ہے، کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے بعد اس آیت کے پڑھنے کی وجہ سے، برکت کی وجہ سے اللہ اسے جنت عطا فرماتے ہیں.
لیکن یہ ساری چیزیں کیا فرمایا کہ فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو فرائض عائد کرتا ہے وہ سب ادا کرنے کے بعد، صرف خالی آیت الکرسی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح فجر کے بعد آیت الکرسی اور سورہ غافر کی ابتدائی آیت حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، یہ پڑھ لیتا ہے تو صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اگر کوئی شام کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ صبح تک اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ البقرہ قرآن میں بڑی سورہ ہے، اور اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایک آیت ایسی ہے کہ جو بڑی عظمت والی ہے، وہ آیت جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اللہ اس گھر کی حفاظت فرماتے ہیں، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر تک۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں صدقۃ الفطر کے جو غلہ ہوتا تھا اس کی حفاظت کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی تھی۔ تو رات کو ایک شخص آیا اور آ کر وہ جو غلے کا ڈھیر لگا ہوا تھا اس میں سے اپنے کپڑے کے اندر ایک طرف سے غلہ ڈالنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا، آج مجھے چھوڑ دو۔ فرمایا ٹھیک ہے، چھوڑ دیا۔ دوسرے دن ہوا تو پھر وہ اسی طرح آ گیا، انہوں نے پھر پکڑ لیا، پھر اس نے منت کی، چھوڑ دیا۔ اس نے کہا آئندہ نہیں آؤں گا۔ تیسرے دن پھر آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو بہت جھوٹا انسان ہے، تجھے میں صبح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پکڑ کے لے جاؤں گا، آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو ہر دن میرے ساتھ ایسے ہی کرتا ہے۔ اس نے کہا ابو ہریرہ میں تجھے ایک ایسی چیز بتاتا ہوں، ایک ایسا عمل بتلاتا ہوں کہ جو بہت فضیلت والا ہے، آج تو مجھے چھوڑ دے، آئندہ میں کبھی نہیں آؤں گا۔ تو فرمایا کیا؟ اس نے کہا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ذکر فرمایا، آپ نے فرمایا آپ کو پتا ہے وہ کون تھا؟ حضور نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ ہاں شیطان بڑا جھوٹا ہے، بےایمان، لیکن جو بات کر گیا ہے بالکل سچی بات کیا ہوتا ہے کہ آیت الکرسی جو شخص پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے یہ جو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے آخر تک وهو العلی العظیم، یہ آیت الکرسی ہر آدمی کو یاد ہونی چاہیے اور صبح و شام اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کا ترجمہ ابھی باقی ہے لیکن اذان کا ٹائم ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ اس کا پھر ترجمہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا